الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور تم میں سے جو لوگ مجرد ہیں ان کے نکاح کر دو، اپنی لونڈی اور غلاموں کے بھی جو نکاح کے قابل ہوں. اگر وہ محتاج ہیں تو اللہ اپنی مہربانی سے انہیں غنی کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. آیت نمبر 32 سورہ النور. سامعین محترم، اصلاح معاشرہ ایک بہت اہم موضوع ہے، اور اس ایک لفظ کے اندر بے شمار ایسے موضوعات چھپے ہیں جن کا تعلق معاشرے کی اصلاح کے ساتھ، معاشرے کی خیر کے ساتھ، معاشرے کی بھلائی کے ساتھ، معاشرے کی بہتری کے ساتھ. اس لیے جب ہم یہ بات کہتے ہیں اصلاح معاشرہ تو اس میں سینکڑوں مضامین آ جاتے ہیں، سینکڑوں باتیں آ جاتی ہیں جن پر گفتگو کی جا سکتی ہے، دلائل دیے جا سکتے ہیں، لوگوں کو بتایا جا سکتا ہے. ان میں سے ایک موضوع اصلاح معاشرہ ہی میں نکاح کا اہم موضوع ہے. اور نکاح کے اندر ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ نکاح پہلے تو ہمارے ہاں معاشرے کے اندر نکاح ہونے میں تاخیر ہے، نکاح ہوتے نہیں، اور جب نکاح ہو جاتے ہیں تو پھر نکاح ناکام ہو جاتے ہیں، شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں. صورتحال آج یہ ہے ہمارے ملک پاکستان میں 1999 میں پاکستان کے اندر نکاح کی شرح 60% تھی اور طلاق کی شرح 16% تھی. آج 2022 میں نکاح کی شرح 16% ہے
اور طلاق کی شرح 60% ہے۔ یہ الٹ ہو گیا ہے، اور یہ تجزیہ وہ ادارے کرتے ہیں جن کے ہاں رجسٹریشن ہوتی ہے۔ 99 سے لے کر 2022 تک آپ کی جو شرح ہے وہ الٹ ہو گئی ہے۔ تو اس کا یہ تو ایک عددی بات ہے جو سامنے نظر آنے والی بات ہے کہ نکاح کم ہو رہے ہیں اور طلاقیں زیادہ ہو رہی ہیں۔ اب معاشرے کے اندر یہ معاملہ بہت اہم ہے کہ طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں۔ دیکھیں استحکام جو ہے نا، معاشرے کے اندر استحکام کئی طرح سے آتا ہے۔ ان میں ایک فیملی کا استحکام ہے۔ ایک فرد ہے، اس کا گھر بہت اچھا چل رہا ہے، بیوی بہت اچھی ہے، شوہر بہت اچھا ہے، بیوی اور شوہر دونوں مل کر بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں، اور بچے معاشرے کے اندر جب جاتے ہیں تو ایک اچھا رخ لے کر جاتے ہیں۔ تو اگر خاوند اچھا نہیں ہے اور بیوی اچھی نہیں ہے تو لا محال ہے کہ اس کے اثرات کس پر ہوں گے؟ اولاد پر ہوں گے، اور اولاد کے اثرات کس پر ہوں گے؟ معاشرے پر ہوں گے۔ تو بات پھر وہیں پر چلی جاتی ہے کہ اصل جو مرض ہے اس کو پکڑنا چاہیے کہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر بعض چیزیں ایسی رواج پکڑ رہی ہیں جو اسلامی معاشرے کے اندر نہیں ہوتی۔ اسلامی معاشرہ کیا ہے؟ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا اسلامی معاشرہ، تو آپ اپنے آپ کو اس معاشرے سے نکال دیا کر۔ میں جب اسلام کی بات کرتا ہوں نا تو میں اس معاشرے میں پھر نہیں ٹھہر سکتا۔ میں اپنے آپ کو اس معاشرے سے الگ کر کے اس معاشرے کی طرف لے کر جاتا ہوں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا۔ سب سے بہترین ذات آپ کی ہے، اور سب سے بہترین معاشرہ، سب سے خوبصورت ترین معاشرہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ زمانوں میں بہترین زمانہ، زمانوں میں بہترین زمانہ، اس سے پہلے جتنے زمانے گزرے اور اس کے بعد جتنے زمانے گزریں گے، ان زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ جو ہے وہ کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کے بعد صحابہ کرام کا، بہترین زمانوں میں صحابہ کرام کا زمانہ، اور اس کے بعد تابعین کا، بہترین زمانوں میں تابعین کے زمانے کا شمار ہوتا ہے۔ تو یہ تین جو زمانے ہیں، ان تین زمانوں سے ہم دین اخذ کر سکتے ہیں۔ ان تین زمانوں سے ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کے وہ طریقے ڈھونڈ سکتے ہیں کہ جو معاشرہ وہ خوبصورت معاشرہ تھا، بہترین معاشرہ تھا، شرم و حیا والا معاشرہ تھا، عفت اور پاک دامنی والا معاشرہ تھا۔ افراد تو وہی یہی کچھ تھے، انسان وہ بھی تھے، نفس ان کے ساتھ بھی تھا، ضروریات ان کے ساتھ بھی تھے، معاملات ان کے ساتھ بھی تھے، سب کچھ ان کے ساتھ تھا، لیکن تربیت کس نے کی ان کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تربیت کس نے کی؟ اسلام نے تربیت کی۔ تو جب ہم اسلامی معاشرے کی بات کرتے ہیں تو اسلامی معاشرے کا رخ کچھ اور ہے، اور جب ہم غیر اسلامی معاشرے کی بات کرتے ہیں اس کا رخ کچھ اور ہے۔ مثلا آپ یورپ کو لے لیجیے کہ یورپ کے اندر شادی کرنا یہ اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی ایک مصیبت ہے، شادی ایک پریشانی ہے، شادی ایک گھمبیر مسئلہ ہے۔ ان کے ہاں مسئلہ ہی ہے شادی واقعتاً، کیونکہ عورت کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، مرد کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ عورت اپنی طرف کھینچتی ہے، مرد اپنی طرف کھینچتا ہے، اور معاشرہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ لوگ اس کو ٹینشن کا سبب سمجھتے ہیں، لوگ اس کو مصیبت کا سبب سمجھتے ہیں، لوگ اس کو پریشانی کا سبب سمجھتے ہیں، اور یہ چیز، یہ بیماری آہستہ 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 اسلامی معاشرے کے اندر، اسلامی لوگوں کے اندر بھی آ رہی۔ دوسری بات، جس معاشرے کے اندر ہمارا معاشرہ ہے، جہاں پر ہم رہتے ہیں، چونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہیں، تو وہ جو ہندوؤں کا ذہن تھا کہ نکاح ایک بڑا مسئلہ ہے، ان کے ہاں مجرد رہنا اچھا سمجھا جاتا ہے ہندوؤں کے ہاں۔ اچھا کوئی شادی کر بھی لے تو شادی کرنے والے کو اتنا زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی جتنا کنوارا رہنے والے کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد اگر کوئی فوت ہو جاتی ہے، بیوی فوت ہو گئی، اب اگلا نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں تو اگلا نکاح ہو جائے، نہ خاتون کا ہو سکتا ہے نہ مرد کا ہو سکتا ہے۔ ان کے ہاں تصور یہ ہے کہ کوئی عورت اگر بیوہ ہو جائے تو وہ کیا کرے گی؟ خاوند کے ساتھ ہی
اسے ستی کہا جاتا ہے کہ وہ خاوند کے ساتھ جل جاتی، خاوند کے ساتھ وہ چھلانگ مار دیتی ہے آگ میں اور خاوند کے ساتھ ہی اپنی زندگی ختم کر دیتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ بس میرے لیے یہی کچھ تھا، اب یہ نہیں رہا تو میں بھی نہیں رہتی۔ اس کو ان کے ہاں معاشرے کے اندر بڑا مقام دیا جاتا ہے کہ دیکھیں خاتون ہے تو اس خاتون نے اتنی بڑی قربانی دی کہ اپنے خاوند کے ساتھ ہی دنیا سے چلی گئی۔ تو ایک وہ معاشرہ ہے، ایک معاشرہ ہمارا ہے، اسلامی معاشرہ ہے۔ اسلامی معاشرے کے اندر نکاح کے لیے صرف ترغیب نہیں دی گئی بلکہ حوصلہ افزائی کی گئی نکاح کے لیے۔ نکاح کا ایک تو حکم دیا گیا، یاد رکھیں نکاح کرنا واجب ہے، فرض ہے نکاح کرنا۔ بعض لوگ ایک جملہ نکالتے ہیں، اور کوئی صاحب مجھ سے بات بھی کر رہے تھے کہ نکاح تو سنت ہے۔ تو ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ سنت کا لوگ کیا مفہوم لیتے ہیں؟ پہلے تو اس مفہوم کو سمجھ لینا چاہیے کہ لوگ سنت کو فرض کے مقابلے میں چھوٹا لیتے ہیں۔ فرض یہ بہت اہم ہے، سنت اس کے مقابلے میں چھوٹی، نفل اس کے مقابلے میں چھوٹی۔ یہ یاد رکھیں یہ ہماری اپنی اختراع ہے شریعت کی، یہ شریعت کا ضابطہ یہ نہیں۔ شریعت کے اندر اللہ کا حکم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ فرائض میں شامل ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ کام کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کام کرو، تو یہ دونوں کام کیا ہیں؟ یہ فرض میں آتے ہیں، یہ سنت میں نہیں آتے۔ یہ نماز ہے نا، جس طرح آپ فرض پڑھتے ہیں، فرضوں کے ساتھ سنتیں، یہ الگ سنتیں، یہ اصطلاحی سنتیں۔ یہ جو نکاح ہے یہ تو فرض ہے، البتہ نکاح کا جو طریقہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ نکاح کا طریقہ رسول اللہ کی سنت ہے، نکاح کرنا یہ فرض میں شامل، فرائض میں شامل ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے داڑھی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں داڑھی سنت ہے، داڑھی سنت نہیں، داڑھی تو فرض ہے۔ کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، فرمایا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قص الشوارب وعفو اللحى، فرمایا کہ اپنی داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹواؤ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ جہاں اللہ کا حکم، اللہ کی بات فرض ہے، وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ اس میں آپ تفریق نہیں کر سکتے، اللہ اور رسول کے حکم میں آپ تفریق نہیں کر سکتے۔ جب آپ تفریق کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ شریعت کے مزاج کو سمجھے ہی نہیں، کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ اور پھر فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، یہاں اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کا نام لیا گیا ہے۔ کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومن عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کریں تو اس میں وہ ادھر ادھر نکل جائیں۔ پھر فرمایا فلا وربك لا يؤمنون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کون مومن نہیں ہو سکتا؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تجھے ہر معاملے میں، ہر بات میں، ہر چیز میں، ہر حکم میں جب تک تیری ذات کو تسلیم نہیں کر لیتے، تیری بات کو تسلیم نہیں کر لیتے، اس وقت تک اللہ فرماتے ہیں تیرے رب کی قسم ہے وہ مومن نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے؟ آپ کی ذات بھی دلیل ہے، آپ کی بات بھی دلیل ہے، اور یہ فرض میں شامل ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرض ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ فرض ہے۔ اس کو آپ تقسیم نہیں کر سکتے کہ اللہ کے رسول کا جو حکم ہے یا آپ کا جو عمل ہے وہ سنت میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ فرض میں آتا ہے۔ یہ کوئی شرعی تقسیم نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے تقسیم کی ہوئی ہے جو کہ غلط ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ پہلے تو سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر نکاح کا حکم دیا۔ فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، حوصلہ افزائی کی گئی، ترغیب دی گئی، حکم دیا گیا، راستے نکالے گئے کہ بھئی نکاح کرو جو تمہیں میسر ہیں عورتوں میں سے، جو تمہیں میسر ہیں عورتوں میں سے ان سے نکاح کرو۔ پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ نکاح کرو، 2 کرو، 3 کرو یا 4 کرو۔ یہ نکاح کے لیے آگے پھر مزید حوصلہ افزائی کی گئی کہ جو 1 کر سکتا ہے وہ 1 کر لے، جو 2 کر سکتا ہے وہ 2 کر لے، جو 3 کر سکتا ہے 3 کر لے، جو 4 کر سکتا ہے 4 کر لے۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، شریعت کا ایک مزاج ہے، اسلام کا ایک مزاج ہے۔
اسلام جو حکم دیتا ہے نا، کوئی بھی حکم، مثلا اگر اسلام کا یہ حکم ہو کوئی شخص اگر 4 شادیاں کر سکتا ہے، اس کے اندر استطاعت موجود ہے، 4 میسر بھی ہیں، وہ کر سکتا ہے، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اس کو کرنی چاہیے. اس کی شریعت کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اسلام کی کوئی رکاوٹ نہیں. البتہ اگر عدل نہیں کر سکتا، انصاف نہیں کر سکتا اور اس پر وہ پورا نہیں اتر سکتا، تو پھر اسلام نے کیا ہے، اسلام نے اس پر یہ مسلط نہیں کیا کہ آپ نے 4 ہی کرنی ہے، آپ نے 2 ہی کرنی ہے، بلکہ حکم یہ دیا گیا پھر کیا کرو، پھر ایک ہی پر اکتفا کرو، ایک ہی پر اکتفا کرو. یہ اسلام کا مزاج ہے. اسلام جبر نہیں کرتا کہ آپ نے 2 ہی کرنی ہے لازم، یہ ترغیب دی گئی ہے، یہ حکم دیا گیا ہے. اس نسبت سے اگر کوئی استطاعت رکھتا ہے تو وہ کر لے، لیکن اگر نہیں رکھتا تو پھر وہ ایک کر سکتا ہے. ایک ہر حال میں کرنی ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. مجرد رہنا یاد رکھیں یہ اسلام کا حکم نہیں ہے. مجرد رہنا، بغیر نکاح کے رہنا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی عثمان بن مظعون آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہنے لگے، اللہ کے رسول میں مجرد رہنا چاہتا ہوں اور مجھے اجازت دیجئے کہ میں کوئی ایسا طریقہ اختیار کروں تاکہ میں شادی کے قابل ہی نہ رہوں. شریعت میں اس زبان میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حضرت عثمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خصی ہونے کے لیے آپ نے اجازت مانگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے، نہا عن تبتل، فرمایا کہ حضرت عثمان بن مظعون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبتل سے منع کر دیا. آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا جب یہ ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ پھر نکاح کرو. حکم یہ ہے کہ نکاح کرو اور لازماً نکاح کرو. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کرام کو بھی نکاح کا حکم دیا کہ جو صحابہ کرام مالی طور پر بہت کمزور تھے، انتہا درجے کے کمزور تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ تم بھی کیا کرو، نکاح کرو. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. فرمایا جتنے پیغمبر آئے ہیں آپ سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان کے لیے بیویاں بھی رکھی، ان کے لیے بچے بھی رکھے. یعنی کہ کوئی دنیا کے اندر یہ بھی تصور ہے نا کہ نیکی یہ ہے کہ انسان بیوی سے، بچوں سے، دنیا کے ان جنبیلوں سے الگ تھلگ ہو کر کیا کرے، عبادت کرنے لگ جائے. کیا خیر اچھی بات ہے نا کہ کوئی بندہ اگر شادی نہیں کرتا اور وہ عبادت کے لیے بیٹھ جاتا ہے، تو کیا یہ عمل بہتر ہے یا شادی کرنا بہتر ہے؟ ان دو میں سے بہتر کون سا ہے جی؟ ان میں شادی کرنا بہتر ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، نبیوں سے بڑھ کر تقوی والا کوئی نہیں ہوتا، نبی سے بڑھ کر پرہیزگار کوئی بھی نہیں ہوتا، نبی سے بڑھ کر معاشرے کا بہترین فرد کوئی بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے ان کی اولاد بھی ان کو دی اور ان کے لیے ہم نے بیویوں کا کیا کیا، بندوبست کیا. ان کی بیویاں بھی تھیں، ان کی اولاد بھی تھی. تو سبحان اللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو نکاح ہے یہ تقوی اور پرہیزگاری کے منافی نہیں ہے، بلکہ نکاح تقوی اور پرہیزگاری کی حفاظت کا سبب ہے، تقوی اور پرہیزگاری کو بڑھانے کا سبب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس 3 صحابہ آئے، آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کے متعلق مجھ سے پوچھا کہ آقا کس طرح عبادت کرتے ہیں. میں نے ان کو آپ کی عبادت کے متعلق بتلایا کہ آپ اس طرح روزہ رکھتے ہیں، اس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں، اس طرح آپ رات کو تہجد گزاری کرتے ہیں. تو صحابہ کرام جو سن رہے تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیے اور ہم تو گناہ گار ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اتنی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں تو اس سے زیادہ کرنی چاہیے. تو لہٰذا ان میں سے 3 صحابہ کرام نے 3 باتیں کہیں. پہلی بات ایک نے کہی کہ آج کے بعد میں کبھی شادی نہیں کروں گا. تو بظاہر یہ کتنی بڑی بات تھی. شادی کیوں نہیں کروں گا؟ تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں. شادی کیوں نہیں کروں گا؟ تاکہ میں دین پر زیادہ سے زیادہ چل سکوں. شادی کیوں نہیں کروں گا؟ تاکہ دنیا کے جمیلے میں پھنسنے کے بجائے میں اللہ کے دین کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت نکال سکوں. تو پہلے صحابی نے کہا کہ آج کے بعد میں کبھی شادی نہیں کروں گا. دوسرے صحابی نے کہا آج کے بعد میں کبھی افطار نہیں کروں گا، یعنی ہمیشہ روزہ رکھوں گا.
پورا سال روزہ رکھوں گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے پورا سال روزے رکھنا۔ اور تیسرے نے کہا میں پوری رات کبھی بھی نہیں سوؤں گا، پوری رات مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کروں گا۔ اب یہ تین کتنی اہم باتیں اور کتنی عظیم باتیں ان تین صحابہ کرام نے کہیں اور چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، آپ نے حضرت ام المؤمنین سے پوچھا کہ گھر میں کوئی آیا تھا؟ کہاں آئے؟ تین صحابی آئے تھے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا انہوں نے مسئلہ پوچھا، میں نے بات کی اور اس کے بعد یہ بات کہہ کر چلے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو لے بلاؤ۔ خادم بھیجا، ان کو بلایا گیا اور ان کو مسجد کے اندر بلایا گیا۔ پھر صحابہ کرام کو بھی آواز دے کر بلایا گیا، باقاعدہ منادی کی گئی کہ سارے صحابہ مسجد میں آ جائیں۔ سارے صحابہ مسجد میں آ گئے۔ آپ نے ان صحابہ کرام کو مخاطب کر کے پوچھا تم نے یہ کہا تھا، تم نے یہ بات کی تھی، تم نے یہ بات کی تھی؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے تو یہ بات کی۔ فرمایا سنو، انی اخشاکم للہ واتقاکم للہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں۔ نبی سب سے زیادہ متقی ہوتا ہے، نبی سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، اور میری بیویاں بھی ہیں، ایک بیوی نہیں ہے، میری تو 9 بیویاں ہیں، میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ میرا طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، یہ اصول ہے زندگی گزارنے کا جو میں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ خبردار، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے اس طریقے کو چھوڑ کر اپنی طرف سے کوئی طریقہ ایجاد کرے گا اس کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ فلیس منی، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں، حالانکہ یہ تو اسلام پر عمل کرنے والے ہیں، حالانکہ یہ تو نماز پڑھنے والے ہیں، حالانکہ یہ شادی نہ کرنے والے ہیں، کس کے لیے؟ اسلام کے لیے شادی نہ کرنے والے ہیں، لیکن آپ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ فلیس منی، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا میرے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا میرے ساتھ نبوت کے معاملے میں کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی اپنی زندگی ہے، میری اپنی زندگی۔ تو سبحان اللہ، اس حدیث مبارکہ سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ دین کے معاملے میں بات وہی اٹل ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ آپ اپنی طرف سے کوئی بات ایجاد کر کے اس کو آپ دین کا رخ دے سکتے، آپ اس کو دین نہیں کہہ سکتے۔ آپ کی نیت بہت اچھی ہو سکتی ہے، مثلا میری نیت یہ ہو کہ میں شادی نہیں کرتا اس لیے کہ میں مسجد بناؤں گا، مدرسے بناؤں گا، میں فلاں کروں گا، میں فلاں کروں گا، تو نیت بہت اچھی ہے، اس نیت میں کوئی شک ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، آپ کے طریقے کے خلاف ہے۔ جو آپ کے طریقے کے خلاف ہو، نیت بے شک اچھی ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے، یہ عمل ہی قابل قبول نہیں ہے، یہ بات ہی قابل قبول نہیں ہے، یہ نیت ہی قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ نے صحابہ اکرام کو مخاطب ہو کر فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، خاص کر آپ نوجوانوں سے مخاطب ہوئے، اور نوجوان یہ بلوغت کے بعد جوان ہوتا ہے، اس کے بعد یہ جوانی جو ہے نا یہ آگے کی طرف جاتی ہے، پیچھے کی طرف واپس نہیں آتی، تو بلوغت کے بعد جوانی ہے، تو جوانوں سے آپ مخاطب ہوئے، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، فرمایا جو شادی کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے شادی کر لے، اسے چاہیے شادی کر لے، حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ شادی کر لے، کیوں؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، فرمایا شادی کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آنکھوں کی حفاظت ہو جاتی، معاشرہ پاکیزہ ہو جاتا ہے، معاشرے کے اندر پاکیزگی آ جاتی ہے، طہارت آ جاتی ہے، نگاہیں جھک جاتی ہیں، نگاہیں اٹھتی نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے۔ اب لوگ کہتے ہیں نا، اس بات کو لوگ معیوب سمجھتے ہیں، یہ بڑا عجیب واقعہ ہے، بیان کرنے والے بھی اس کو بڑا عجیب سا سمجھتے ہیں، سننے والے بھی شاید اس کی تاب نہ لا سکیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے باہر گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں ایک خاتون آپ کو اچھی لگی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، ہم اور آپ کے قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ تقوی اور پرہیزگاری اللہ نے ہمیں بتلانا تھا کہ یہ خبردار کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بہت متقی اور پرہیزگار ہوں اور مجھے کچھ نہیں ہوتا، میرے اوپر کوئی بات اثر نہیں ہوتی، خبردار، یہ ساری باتیں مفروضے ہیں اور غلط باتیں ہیں۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر گھر سے نکلے, صحیح بخاری کی روایت ہے, فرمایا کہ ان کو ایک عورت اچھی لگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں فوراً اپنے گھر کی طرف لوٹ گئے. امہات المومنین سے ایک خاتون وہ خوشبو بنا رہی تھی. آپ جب گھر کے اندر لوٹے تو فوری طور پر عورتیں بھی بیٹھی ہوئی تھی, وہ ساری اٹھ کر چلی گئیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ محترمہ سے ملے اور پھر آپ نے یہ لفظ ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے اس طرح کا معاملہ ہو, بازار کے اندر نکلے یا گھر سے باہر ہو, اس کے کوئی عورت اچھی لگے, وہ اپنے گھر کی طرف لوٹ جائے. اور فرمایا پھر اگلی بات یہ فرمائی کہ جو کچھ تمہارے گھر کے اندر ہے وہی باہر ہے, جو کچھ تمہارے گھر کے اندر ہے وہی باہر ہے. درس یہ دیا گیا کہ اگر تمہارے ساتھ ایسا کوئی معاملہ بنتا ہے, خیالات آتے ہیں, نظر کو کوئی چیز لگ جاتی ہے, تو تمہاری پاکیزگی کے لیے, تمہاری طہارت کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤ. جو اللہ نے اس کے ساتھ رکھا ہے وہی اللہ نے اس کے ساتھ رکھا ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان, فرمایا اغض للبصر, فرمایا تمہاری نگاہوں کی حفاظت ہوگی اس سے. نگاہوں کی حفاظت کے لیے یاد رکھیں ایک عظیم نسخہ اور بہترین نسخہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. آج آپ کو پتہ ہے کہ معاشرے کے اندر بد نظری عام ہے. بد نظری کا گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا. بد نظری جیسا گناہ, اس کو ہمارے ہاں ابن سیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بڑے گناہوں میں سے جو انسان کے دل پر اثر انداز ہوتے ہیں اور جو انسان کی عبادت کو مجروح کرتے ہیں, جو انسان کی روح کو مردہ کرتے ہیں, ان میں سے ایک گناہ یہ بد نظری ہے. نگاہ سے انسان دیکھتا ہے, دل سے پھر سوچنا شروع کر دیتا ہے, اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرمگاہ یا اس کی تصدیق کر دیتی یا تکذیب کر دیتی. اس لیے فرمایا نگاہ کی حفاظت ضروری ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن, مومنوں سے کہہ دیجئے, اہل ایمان سے خطاب ہے, اپنی نگاہوں کو کیا کریں, ان کی حفاظت کریں. مومنوں سے خطاب ہے, یہاں کافروں سے خطاب نہیں ہے, یہاں گناہگاروں سے خطاب نہیں ہے, مومنوں سے, اہل ایمان سے خطاب ہے کہ اپنی نگاہوں کو کیا کریں, جھکا کے رکھیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اہل ایمان کی نگاہیں بھی بھٹک سکتی ہیں, اہل ایمان کی نگاہیں بھی غلط جا سکتی ہیں, اہل ایمان کی نگاہیں بھی غلطی کھا سکتی ہیں. اس لیے حکم یہ ہے کہ ان کی حفاظت کرو, اور ان کی حفاظت کا ایک بڑا ذریعہ کیا ہے, وہ نکاح ہے. کہ فرمایا کہ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ, تمہاری نگاہوں کی حفاظت اللہ نے نکاح کے اندر رکھ دی. اور پھر دوسری بات فرمائی وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ, فرمایا کہ تمہاری شرمگاہ کی حفاظت اللہ نے نکاح کے ساتھ رکھ دی. شرمگاہ کی حفاظت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو, جنت کی ضمانت میں دے دیتا ہوں. بہت بڑی بات, بہت بڑا جملہ, بہت اہم بات اور بہت اہم ضمانت. آپ کیا فرما رہے ہیں, دو چیزوں کی ضمانت. ایک فرمایا یہ دو جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے اس کی حفاظت اور اس کو کنٹرول میں رکھنا, اس کو پاکیزہ رکھنا, اس کو غلط استعمال نہ ہونے دینا. گالی میں, شرکیہ جملوں میں, بدعتی جملوں میں, کفر میں, حسد میں, بغض میں, کینہ میں, غلط بیانی میں, جھوٹ میں, افتراء میں, بہتان میں اس زبان کو استعمال نہ کرنا. فرمایا اس کی گارنٹی تم دے دو, اللہ تعالیٰ سے جنت کی گارنٹی میں تمہیں لے کر دیتا ہوں. اور دوسرا فرمایا دو ٹانگوں کے درمیان جو شرمگاہ ہے, اس شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری تم دے دو. اس کی حفاظت کی ذمہ داری بہت مشکل ہے, یاد رکھیں. کوئی یہ نہ سمجھے ہم بہت پاکیزہ لوگ ہیں, ہم شیطان ہر وقت آپ کے پیچھے, شیطان ہر وقت لگا ہوا ہے, اور شیطان کا سب سے بڑا دروازہ یہی, شیطان معاشرے کے اندر سب سے بڑی جو گمراہی پھیلاتا ہے وہ یہیں سے پھیلاتا ہے. اس لیے فرمایا ایک عورت بے پردہ ہو کر گھر سے باہر نکلتی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان آ جاتا ہے, اور شیطان آ کر بندے کو کہتا ہے دیکھو اس کو, دیکھو اس کو. استشرفہ الشیطان, شیطان اس کو مزین بنا کر پیش کرتا ہے, اس کے حسن کے تذکرے اس کے سامنے کرتا ہے, مجبور کرتا ہے کہ اس کو دیکھ لے. جب وہ دیکھتا ہے تو اس کے بعد اگلے مراحل پر اس کو قائل کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یاد رکھیں یہ بہت بڑا اور بہت اہم معاملہ ہے, معاشرے کی آج بڑی خرابی کا باعث, اور بہت بڑا مسئلہ. آج معاشرے کے اندر بدکاری عام ہو رہی ہے, گناہ عام ہو رہے ہیں, فحشی اور عریانی عام ہو رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ نکاح کا نہ ہونا ہے, نکاح کا کمزور ہونا ہے, نکاح وقت پر نہ ہونا ہے, نکاح کے لیے ماحول سازگار نہ ہونا. یہ گناہوں کے بڑھنے کا سبب ہے, برائیوں کے بڑھنے کا سبب ہے, معاشرے کی تباہی کا سبب ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, آپ نے فرمایا وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ, فرمایا کہ تمہاری شرمگاہ کی حفاظت وہ کس سے ہوگی, وہ نکاح سے ہوگی. نکاح کے دو بڑے فائدے اس حدیث کے اندر, آنکھوں کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، فرمایا جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہے، جو تم میں سے نکاح کر سکتا ہے، اسے چاہیے نکاح کر لے۔ یعنی جس کو طاقت بھی ہے، جس کو میسر بھی ہے، جس کے لیے حالات بالکل سازگار بھی ہیں، جس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو پھر کیا رکاوٹ ہے؟ جو رکاوٹیں ہم نے بنا رکھی ہیں وہ میں اگلی جمعوں میں آپ کو بتلاؤں گا کہ ان کی کیا حیثیت۔ وہ رکاوٹیں نہیں ہیں، وہ ہماری رسمیں ہیں، وہ ہمارے معاملات ہیں، ہماری خرابیاں ہیں، یہی معاشرے کا بگاڑ ہے جو ہم نے نکاح اور اس کے درمیان بنا رکھی۔ تو فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ نے کہ جو نکاح کرنا چاہتا ہے فوری طور پر نکاح کر لے۔ پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بڑے عجیب الفاظ فرمایا دنیا میں محبت کے لیے مختلف چیزیں ہوتی ہیں، باپ اور بیٹے کی محبت، ماں اور بیٹے کی محبت، اولاد کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت، عزیز و قارب کی محبت، دنیا کے اندر محبتوں کی بے شمار قسمیں ہیں، لیکن سرور کونین فرماتے ہیں نکاح سے بڑھ کر محبت میں نے کسی کام میں نہیں دیکھی۔ یہ نکاح کی جو محبت ہے یہ سب پر غالب آ جاتی ہے۔ لم ترا للمتحابین مثل النکاح، فرمایا دو محبت کرنے والوں کے درمیان جو سب سے اہم ترین چیز محبت کا باعث ہو سکتی ہے وہ نکاح ہی۔ سبحان اللہ، بڑی عجیب بات۔ ایک عورت غیر ہے، مرد غیر ہے، نہ قبیلہ اپنا، نہ قوم اپنی، نہ کوئی تعلق، نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی بات، جب یہ نکاح کے بندھن میں بنتے ہیں جانیں قربان کر دیتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، اپنے سارے جذبات قربان کر دیتے ہیں۔ مرد پورا دن جلتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے، اور پھر شام کو لا کر کما کر اس کے ہاتھ میں رکھتا ہے، وہ پورا دن جو ہے اس کے انتظار میں بیٹھتی ہے اور شدید ترین گرمیوں میں اس کے لیے کھانا تیار کرتی ہے اور آگ کے اندر کھڑے ہو کر کھانا تیار کرتی ہے۔ فرمائیے کہ اس سے بڑی محبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ محبت کیسے قائم ہوگی؟ یہ نکاح کے ذریعے قائم ہوگی۔ فرمایا یہ نکاح ہے ایسی چیز، نکاح ایسا بندھن ہے جس سے محبت کی انتہا ملتی ہے۔ اسلام نے اسی لیے اس کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ نکاح کرو، نکاح کو عام کرو، نکاح کو آسان کرو، نکاح کے لیے ترغیب دو، نکاح کے لیے لوگوں کو قائل کرو، نکاح کے لیے حالات سازگار بناؤ۔ تو فرمایا کہ لم ترا المتحابین مثل النکاح، فرمایا کہ دو محبت کرنے والوں کا نکاح سے بڑھ کر کوئی اور معاملہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث اور اس کے علاوہ بے شمار احادیث اس بات کی طرف راغب کرتی ہیں کہ نکاح عام کیا جائے اور نکاح کی ترغیب دی جائے اور نکاح کو آسان بنایا جائے اور نکاح معاشرے کے اندر یہ کہا جائے کہ نکاح کرنا فرض ہے۔ ہر مسلمان نکاح کے لیے کوشش کرے، محنت کرے اور اس کے لیے میدان کو سازگار بنائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔